السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک عنوان رکھا ہے، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ آئیے زبان کی حفاظت کی دوسری اور آخری کڑی میں اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے جانا کہ زبان کا درست استعمال بہت ضروری ہے، اور سچی بات کرنا یہ نبوی صفت ہے، اور میں نے اور آپ نے حدیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے یہ بھی جانا کہ اچھی بات کہنا، اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ، یعنی زبان سے ہمارا جو استعمال ہو وہ دعوت اللہ بھی ہو۔ پھر ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس لیے کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر انسان کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تم کو میرا ذکر کرتے رہنا ہے۔ کیوں کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے، یعنی ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، اور دیکھو میری ناشکری کرنے سے بچتے رہنا۔ اور اسی طریقے سے سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں، اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی فلاح کا راز یہاں پر کس چیز پر رکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، زبان سے ایسے استعمال کریں زبان کو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یوں تو سارا قرآن ہی اگر دیکھا جائے تو ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کے چند صورتیں، چند آیتیں اور چند مقامات انتہائی زیادہ باعث اجر و ثواب اور شاندار ذکر ہیں۔ ان میں سے چند اہم انتہائی اجر و ثواب والے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ نمبر 1، آیت الکرسی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دعائے یونس، یعنی بتایا جاتا ہے جامع ترمذی میں حدیث ہے، دعاؤ ذنونی، یعنی مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر نقص، عیب اور شرک سے پاک ہے، میں یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں۔ فرمایا یہ دعا اس قدر عظیم ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کے جو دعا بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لا تعدل لک القرآن۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 10 پاروں کے برابر ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے فرمایا تیری اس سورت سے محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تیسری حدیث میں ہے تو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ حدیث اور سنت سے بھی یہ چند قیمتی اذکار میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار سچے دل کے ساتھ پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 بار پڑھنا بنو اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر شر سے بچنے کی قوت اور خیر حاصل کرنے کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ یہ جنت کا خزانہ اور عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات اللہ کے ہاں تمام کلمات سے افضل اور محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دنیا و ما فیہا سے محبوب اور پیارے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ آج لوگ غور کریں میری بہنوں، من گھڑت درود وظائف کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے اور عجیب انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب طریقے اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عاجزی و انکساری سے سادہ اور باوقار انداز میں ذکر کیا کرتے تھے۔ امام ابن القیم نے ذکر کر کے 30 فوائد ذکر فرمائے ہیں، یعنی ذکر کے ان میں سے چند یہ ہیں: شیطان کو بھگانا، رحمان کو راضی کرنا، دل سے ہم و غم کا خاتمہ کرنا، دل اور چہرے کا منور ہو جانا، حصول رزق، محبت الہی، قرب الہی، معرفت الہی، گناہوں کی بخشش اور زبان کی حفاظت وغیرہ۔ نماز بھی ذکر کی بہترین شکل ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائز۔ چند مثالیں امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ۔ یہاں نے امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، وہ امام مالک جنہیں تقریباً 70 سال مدینہ رسول میں حرم مدینہ میں مصلی رسول پر امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ امام مالک فتویٰ دیا طلاق المنکرتی لیس بجائز، جس سے اصلاح کے زور پر ڈرا دھمکا کر طلاق دلوائی جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے کہا فتویٰ تبدیل کرو، حتیٰ کہ تشدد کیا گیا، کوڑے برسائے گئے، بازو کھینچ کے کاندھوں کے جوڑ کھول دیے گئے، منہ پہ سیاہی مل کر گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا۔ اسی حالت میں بھی میراث نبوت کا یہ وارث، مسند رسول کا جانشین، دار الہجرہ کا امام یہی کہتا رہا وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ مجھے فتویٰ بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب لاؤ یا پیغمبر کی حدیث لاؤ۔ یہ ہے امام مالک کا جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق پر پکارنا، للکارنا۔ امام احمد بن حنبل قید و بند کی صعوبتیں اور اذیتیں جھیلتے رہے، لیکن مسئلہ خلق قرآن میں اپنا موقف نہیں بدلے۔ ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جابر بادشاہ اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا کس قدر عظیم عمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے میری بہنوں، زبان کا صحیح استعمال، زبان کی حفاظت کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں۔
صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 غلطیاں یعنی اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، ایک شخص جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ جناب ابی بن کعب نے کہا کیا چوتھا حصہ پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، یوں اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا نصف پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ میں نے کہا 2 ثلث پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کیا میں پھر دعا کی بجائے درود ہی پڑھوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ لیکن یاد رہے وہ درود پڑھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج لوگ خود ساختہ درود لکھی، ہزاری، تاج اور ماہی وغیرہ کے یعنی ایسے درود شروع کیے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھے ساری دنیا مل کر درود جوڑے، اس درود کا مقابلہ نہیں جو پیغمبروں کے امام اور انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لیکن آج اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود نظر انداز کر رہے ہیں اور لوگوں کے جوڑے ہوئے من گھڑت درود لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جو بڑے ماہر عربی دان تھے انہوں نے خود درود گھڑنے کی جسارت نہیں کی تھی، بلکہ جب یہ آیت اتری کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یعنی مختلف مواقع کے درود اور اذکار یعنی جو میں نے تم کو سکھایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم زبان کا صحیح استعمال بھی کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ہم کثرت سے جو انصاف کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے اگرچہ کہ ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور ایت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، اور وقت ملے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وقت نہ بھی ملے تو کوشش کیجئے کہ کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے۔ پھر لوگوں سے اچھی بات کہیں، سچی بات کہیں، انصاف والی بات کہیں، خیر والی بات کہیں، بھلائی والی بات کہیں، تو یہ ہوگی میری بہنوں ہم اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔